2 دن گھر سے باہر گزارنے کے بعد تیسرے دن شامل کر آیا تو دیکھا کہ ایمان اور مراد دونوں شہر جا چکے ہیں۔ اماں میری شادی کرواؤ جلدی، میں بھی بتا دوں مراد کو کہ وہ آخری لڑکی نہیں تھی، اس سے ابھی لڑکی سے شادی کرواؤ۔ میری شامل نے ساجدہ سے کہا ہاں بہت اچھی لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں میں نے، ساجدہ نے بے بسی سے کہا۔ لڑکی میں نے دیکھ لی، آپ بات سے رشتہ لے کر جائیے اس کے گھر۔ شامل نے کہا تو ساجدہ کا دل ڈوب گیا، جس کا ڈر تھا وہی وہ کون سی لڑکی، ساجدہ نے ڈرتے ہوئے کہا چچا ظہور کی بیٹی نور۔ شامل نے کہا تو ساجدہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ میں ہرگز شیطان لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کروں گی، ساجدہ بولی، اور میں ہر حال میں اس سے شادی کر کے ہی رہوں گا، میں اس سے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ شامل نے کہا وہ انتہائی بدتمیز لڑکی ہے، جس شکل سے دھوکہ مت کھاؤ، تم سے پہلے نہ جانے کتنے لڑکیوں کے ساتھ چکر چلا چکی ہے وہ۔ ساجدہ نے کہا بس کرے اماں، ایمان سے بھی تو اس نے ایسے ہی بدگمان کیا تھا، مجھے تیری وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا مجھے۔ شامل نے غصے سے کہا ایمان سے بدگمان میں نے نہیں کیا، اس نور نے کیا تھا تمہیں، اسی لڑکی کی وجہ سے تم نے ایمان کو چھوڑا تھا، اسی کے چکر میں پڑھ کر اپنا گھر خراب کیا تم نے۔ ساجدہ نے کہا میں کچھ نہیں سنوں گا، کہیں میرا رشتہ لے کر جاؤ نور کے گھر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شامل کہتا باہر نکل گیا۔ ساجدہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مراد نے سارا گھر سیٹ کر دیا تھا، لیکن ایمان اس سے بات نہیں کرتی تھی، وہ بس وقت پر کھانا بناتی تھی، کام کرتی تھی اور اپنے کمرے میں گھس جاتی تھی۔ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہ رہے تھے۔ ایک دن مراد اس کے لیے بہت سارے ریڈی میڈ جوڑے اور جوتے لے کر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایمان اس کے ساتھ شاپنگ پر نہیں چلے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان چیزوں کی اسے ضرورت ہے، مجھے نہیں چاہیے کچھ۔ ایمان نے چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا تو مراد مسکرا دے اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ ناراضگی میں بھی بہت پیارے لگتے ہیں، مراد نے کہا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ تھوڑا دور ہو کر بولے، مگر مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے مراد، پھر قریب ہوا، آپ جائیے جہاں سے۔ ایمان نے پرچھائی سے کہا اچھا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد شاید آپ ان چیزوں پر نظر ڈالیں، مراد نے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان نے کپڑوں کی طرف دیکھا، پھر ایک ایک کر کے انہیں کھول کر دیکھا۔ پہلی بار کوئی اتنے چاہ سے اس کے لیے کچھ لایا تھا۔ ایک عجیب سا احساس اسے ہونے لگا تھا۔ آدھی رات کو مراد اٹھا، اس کے قدم ایمان کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ انہیں ہولے سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھولا۔ ایمان کمرے میں نیم اندھیرا کیے سو رہی تھی، کمرے میں نارنجی رنگ کا زیرو بلب جل رہا تھا۔ مراد آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پاس بیٹھ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایمان سو رہی تھی، اس کے چہرے پر اطمینان واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مراد اسے دیکھے گیا۔ انمول لڑکی، دنیا نے تمہیں کتنا بے مول کر دیا تھا، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مراد نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی، پھر اس کے چہرے سے ایک لٹ ہٹائی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ مراد کو قریب دیکھا، وجہ سے اچھل پڑی۔ آپ یہاں کیا کر رہے اس وقت؟ ایمان ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو کوئی پرابلم؟ مراد نے آبرو اچکا کر کہا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ایمان نے ہلکی آواز میں کہا کیوں چلا جاؤں؟ مراد بولا کیونکہ میں آپ کے لائق نہیں، آپ مجھ سے اچھی لڑکی کے حقدار ہیں، میں منی ہوں، طلاق یافتہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں آپ کے ساتھ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہوں۔ ایمان نے کہا تو مراد مسکرا دیا، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ سب آپ سے ہمدردی میں کیا؟ مراد نے کہا ایمان نے اسباب میں سالا ایمان، مراد نے پیار سے اس کا نام پکارا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا ساجدہ چچی کی باتیں میں نے سن لی تھی، وہ صرف کام کے لیے آپ کو واپس لانا چاہ رہی تھی، اور شامل کو بس گاؤں والوں کے تانوں کی فکر تھی، کسی کو نہ آپ سے ہمدردی تھی، نہ محبت اور نہ آپ کی قدر۔ ادھر جب آپ نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا کہ میں مرغی لا دوں ورنہ آپ مر جائیں گی، تو اس پل آپ مجھے بہت معصوم اور پیاری لگی تھی۔ اس دن کے بعد میں ٹھیک سے سو نہیں سکا، مجھے بار بار آپ کا خیال آتا تھا۔ جب آپ شامل کا جوڑا جل جانے پر معصومیت سے آنسو بہا رہی تھی، اس پل بھی میرا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کئی بار آپ کو دیکھا میرا دل دھڑکا تھا، لیکن میں ہر بار خیال جھٹک دیتا کیونکہ آپ کا رشتہ اس وقت میرے لیے قابل احترام تھا، لیکن میں بھی انسان تھا، خیال آنا فطری بات ہے، خیال کو جھٹکنا اور حاوی کرنا فطری نہیں، پھر ہمارے پاس میں ہوتا ہے۔ مراد سانس لینے کا رکا، پھر اپنی بات جاری رکھی، پھر جب شامل نے آپ کو طلاق دی تب بھی میں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، تب بھی چپ رہا کیونکہ جانتا تھا کہ کوئی راضی نہیں ہوگا اور شامل آپ کو واپس اپنانا چاہتا تھا۔ جب شامل نے میری منت کی کہ میں حلالہ کر لوں تب بھی میں نے انکار کر دیا، لیکن اسی پر میں نے فیصلہ کیا کہ جب قسمت خود آپ کو میری جولی میں ڈال رہی ہے تو میں کیوں نہ دل کی سنوں، اور یہ بات جانتا تھا کہ اگر کوئی اور حلالہ کے لیے راضی ہوا تو وہ بھی شامل اور ساجدہ چچی آپ پر واپس مظالم شروع کر دیں گی، آپ ایک بار پھر سے جہنم میں چلی جائیں گی، اس لیے میں راضی ہو گیا، حلالہ کے لیے نہیں، آپ کو اپنانے کے لیے۔ ایمان حیران ہو
مراد کی باتیں سنی تھی۔ کیا میں اتنی خوش نصیب؟ ایمان نے دل میں سوچا۔ اس نے مراد کو دیکھا، وہ بہت پیارا لڑکا تھا، صورت کا بھی اور سیرت کا بھی، اور اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ اس کا شوہر تھا اور کیا چاہیے تھا اسے؟ ایمان میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، مراد نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ ایمان کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ پتہ ایمان جہاں خوشیاں برس رہی ہوں نا وہاں پہلے پہنچ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ خوشیوں کی بارش برسنی بند ہو جائے۔ مراد نے اس کا چہرہ تھوڑے سے اوپر کرتے ہوئے کہا۔ ایمان نے ایک نظر سے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ ایمان تمہاری پلکیں بہت خوبصورت، مراد نے کہا تو اس کی جھکی ہوئی پلکیں لرزنے لگی۔ اتنا ڈر کیوں رہی؟ میں تو تمہاری تعریف کر رہا ہوں، لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں میری تعریف پر، مراد نے کہا تو اس بار ایمان مسکرا دی۔ اس کے گال پہ گڑے ابھرے تھے۔ تمہاری ڈمپل بھی بہت پیارے، مراد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں کے پیالے میں لے کر کہا۔ ایمان کا دل کہ اسے کہے کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ میرا دل جیت لیا ہے آپ نے، محبت سے بڑھ کے عزت سے دل جیت لیا۔ ایمان کے دل میں بہت کچھ تھا لیکن وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کیا سوچے؟ مراد نے اسے خیالوں میں گم دیکھا تو کہا۔ اس نے نفے میں سا ہلا دیا۔ تم اتنی خوبصورت، میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی جو بنا میک اپ کے بنا پارلر جائے، عام سے لباس میں اتنی پیاری خوب معصوم ہو۔ ایمان میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، مراد نے کہا تو ایمان ہوشی سے سرشار ہوئی۔ جسے وہ ہمدردی سمجھ رہی تھی وہ تو محبت، اور اسی رات دونوں نے نئی خوشیوں بڑی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ نور نے آتے سب کو ناگوچنے چبا دیے تھے۔ شامر کی ضد پر چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا اور شادی بھی اس نے دھوم دھام سے کی، یہ کہہ کر کے پہلی شادی سادگی سے ہوتی اور نور کی بھی یہی فرمائش تھی کہ شادی دھوم دھام سے ہو۔ شامر گاؤں والوں کو دکھانا چاہتا تھا اسے لڑکی کی کمی نہیں، اسے بیوی بھی مل گئے۔ محترمہ اٹھو اب کام پر لگ جاؤ، ہفتہ ہو گیا کمرے بند پڑی ہو۔ سعادت نے کمرے میں آتے ہوئے اسے آرڈر دیا۔ میں نوکر کسی کی باپ کی نہیں، نور نے فوراً جواب دیا۔ زیادہ اکڑ مت دیکھا، تمہاری اکڑ نکالنا مجھ جاتی ہے۔ سعادت نے اسے بالوں سے دبوچ لیا۔ نور چلانے لگی۔ شامر اس کی آواز سن کر شامر فوراً اندر آیا۔ دیکھو تمہاری ماں مجھ پر ظلم کرے، نور نے روتے ہوئے کہا۔ اماں یہ کیا طریقہ ہے؟ شامر بولا۔ تم تو چپ کرو، زانمرید بہو ہر کام کرے گی نا، ایک ہفتے سے میں اس دل دہات کر رہی تھی کہ نئی نویلی دلہن ہے، کب تک یوں میڈم بیٹھی رہے گی؟ سعادت نے اسے کہا۔ اپنی دونوں لاڈلیوں سے کام کروائیے نا، وہ کس لیے ہیں؟ نور نے کہا۔ میری بیٹیاں تمہاری نوکر نہیں، کل کلا کو شادی ہو کر اپنے سسرال جائیں گی، پھر تو تمہیں کام کرنا ہوگا۔ سعادت نے کہا۔ میں نے کون سا ہمیشہ اس گھر میں رہنا ہے؟ شامر مجھے شہر میں اپنا گھر لے کر دیں گے، مجھے گاؤں میں نہیں رہنا۔ نور نے شامر سے کہا۔ اماں کیوں تنگ کر رہی ہو اسے؟ پہلے ایمان کو تانگے، اب اس کے پیچھے پڑ گئے۔ شامر نے بیوی کی ساڑ لی۔ شامر میں تمہیں کچا چبا جاؤں گے اگر تم نے اپنی بیوی کے سامنے میری بے عزتی کی تو۔ ماں ہوں تمہاری، سعادت نے کہا۔ میں ہرگز کام نہیں کروں گی، میں ایمان نہیں ہوں جسے مار کر آپ نوکر بنا دے، میں خاندانی لڑکی ہوں، اسی گاؤں کی ہوں اور اسی خاندان کی۔ نور نے کہا۔ بڑی آئی خاندانی، شادی سے پہلے میری بیٹی کو پھنسا لیا، اس کے ساتھ چکر چلا، خود کو خاندانی کہہ دی، خاندانی تو ایمان تھی، مجال ہے جو کبھی اونچی آواز میں بات کی چپ چاپ سر گھر سنبھال دی تھی۔ ویسے میں نے کئی بار مارا مگر اس نے اف تک نہیں کی، نہ ہی تو کبھی شامر سے شکایت لگائی۔ سعادت نے کہا۔ ایمان تو ایمان کو مارتی تھی۔ سعادت نے کہا۔ اماں تو ایمان کو مارتی تھی۔ شامر نے حیرت سے پوچھا کہ تو ایسے تھا جیسے تو نے کبھی نہیں مارا۔ سعادت نے کہا۔ میں اس کا شوہر تھا، مار سکتا تھا لیکن کسی کو مارنے نہیں دینا۔ شامر نے کہا۔ بس کر یہ ایمان نامہ نہیں سن سکتی میں، اس کا ذکر نفرت ہے مجھے سے، میرا مقابلہ اس گھٹیا لڑکی سے مت کرے۔ نور نے چلاتے ہوئے کہا۔ گھٹیا وہ نہیں، گھٹیا تو ہے، وہ تو گلاب کا پھول تھی، بے زبان معصوم، تیرا اسے کیا مقابلہ، بس ہم نے ہی قدر نہیں کی۔ سعادت نے نور کو جلانے کے لیے کہا۔ ہاں اماں اب ایسا بولی ہو میرا گھر تباہ کر کے، پہلے تو اس پر الزام لگایا تو نے، میرے دل میں شک پیدا کہ اب اس کی تعریفیں کر رہی ہو، حد ہے دوگلے پن کی۔ شامر بولا۔ ہاں تو ہوگی مجھ سے غلطی، تیرے دوستوں نے بھی کم بھڑکایا تھا تجھے، کیا تو میری نہیں اپنے دوستوں کی بات میں آ گیا تھا؟ سعادت نے کہا۔ شامر اپنی ماں کو یہاں سے نکال دو ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، نور نے چلاتے ہوئے کہا۔ تمیز سے بات کرو، یہ میری ماں ہے، شامر نے کہا۔ پہلے خود تو عزت کر اپنی ماں کی، پھر مجھے تمیز سکھانا۔ نور نے کہا۔ تم لگو کا جھگڑا تمہیں جان میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، شامر کہہ کر چلا گیا۔ تجھے تو میں دیکھتی ہوں۔ سعادت نے اسے مارنا شروع کیا۔ بلے میں نور نے بھی سعادت پر حملہ کر دیا۔ سعادت بولی تھی نوجوان، نور نے اسے مارنا شروع کر دیا تو وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑی۔ آپ یا صفیہ کار مجھے بچا، دونوں سعادت چلانے لگی۔ یہ صرف یہ دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانے سن رہی، البتہ سکینہ بھاگتے ہوئے اور اس سے بچایا۔ کیا کرے نور، تمہاری ساس ہے، تم سے بڑی ہے، کوئی تمیز ہے یا نہیں تمہیں؟ سکینہ نے کہا۔ جب
بڑے جب ماریں گے تو پھر انہیں عزت کہاں سے ملے گی؟ نور نے اسے مارنا چھوڑ کر دیا اور اب غصے سے دیکھ رہی تھی۔ سکینہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے میرے کمرے تک لے جاؤ، میرا انگ انگ دکھ رہا ہے، کمینی نے اتنا مارا ہے، پتہ نہیں کیا کھاتی ہے، سعادہ نے کہا تو سکینہ اسے سہارا دے کر کمرے میں لے گئی۔ ہائے نوری بچی، میرا جوڑ جوڑ درد کر ہے۔ سعادہ سر دوپٹے سے باندھ کر پڑی ہوئی تھی۔ برآمدے میں دور سے شامل آتا دکھا دیا۔ کیا ہوا ماں، ایسے کیوں پڑی ہو؟ شامل نے سعادہ کو دیکھا تو پوچھا، تیری بیوی نے مار مار کے میری دلکت بنا ہے، دیکھ تو میرے زخم۔ سعادہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے زخم دکھاتے ہوئے کہا جن سے ہلکے سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ شامل کہہ کر اپنے کمرے کی چلا بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے میری ماں کو مارنے کی؟ اس نے غصے سے نور سے کہا، اتنا ہی پیار ہے نا اسے تو آج رات تم ہی بار سوچنا۔ نور نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور کنڈی لگا دی۔ وہ آج کسی بیوقوفی طرح کمرے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ماں کے پاس آئے، کیا ہوا، نکال دیا نا اس نے کمرے سے؟ تجھے بڑا شوق چڑھا تھا شادی کا، اب بھگتو۔ سعادہ نے کہا، تجھے کیا ضرورت تھی اسے جھگڑا کرنے کی؟ شامل کہتا وہ باہر نکل کے، اماں مجھ سے نہیں ہوتا اتنا سارا کام، مراد بائی سے کہیں ایمان کو لے آئی۔ حافیہ بولی، تجھے کام کی پڑی ہے، تیری ماں مر رہی ہے درد سے۔ سعادہ بولی، کوئی اتنا درد نہیں ہے تجھے ماں، جانتی ہوں سب شامل کو دکھانے اور نور کو بدنامی کرنے کا ڈرامہ ہے۔ عافیہ نے کہا، بدتمیز ماں کو ڈرامہ باز کہتے؟ سعادہ کو غصہ آ گیا، مراد تو لے اڑا اس ہیرے کو اور یہ کھوٹا سی کا ہمارے نصیب میں آ گیا۔ سعادہ نے افسوس سے کہا، صبح کے پہلے کرن سے ایمان کی آنکھ کھل گئی، وہ آنکھیں مسلسل اٹھ بیٹھی، اس کے پہلو میں مراد گہری نیند سے اٹھا تھا۔ آج اتوار تھا اس لیے آفس کی چھٹی تھی۔ اتوار کے دن وہ ویسے بھی دیر سے اٹھا تھا۔ ایمان نے اسے دیکھا اور اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ رات جتنی محبت مراد نے اس پر نچھاور کی تھی، اسے یقین ہو گیا کہ یہ صرف ہمدردی نہیں بلکہ محبت بھی ہے۔ اس نے اپنے بال جوڑے میں قید کیا، اٹھنے لگے تو ایک دم سے مراد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حیران ہوئی، اسے لگا مراد گہری نیند میں سو رہا ہے۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ ایمان نے پوچھا۔ اب جاگے؟ وہ خوابیدہ نگاہوں سے بولا، میرا ہاتھ تو چھوڑی، مجھے ناشتہ بنانا۔ ایمان نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ چھڑوا سکتی تو چھڑوا لو، مراد نے کہا۔ ایمان نے پورا زور لگایا لیکن نہیں چھڑوا سکی۔ مراد مسکرائے جا اس کی طرف دیکھا، چلو میں خود ہی چھوڑ دیتا ہوں، کہیں اس نازک سے گڑے کا ہاتھ ٹوٹ نہ جائے۔ مراد نے کہا۔ وہ اڑنے لگی تو پھر اس کے دوپٹے کا پہلو مراد نے پکڑ، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ پھر بولی، اب دوپٹہ چھپا کر دکھا، مراد نے کہا تو وہ دوپٹہ بیڈ پر پھینک کر آگے بڑھی اور کچن میں آئی۔ مراد اس کی حرکت پر مسکرا دیا، پھر منہ دھو کر اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ وہ چائے بنا رہی تو مراد نے پیچھے سے اس کے بازو اس کے گرد حمال کیے۔ اب چائے گر جائے گی، ایمان تنگ ہوئی۔ گرنے دو، مراد اب سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑا، وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر پیار سے ایمان کو دیکھنے لگا۔ وہ تھوڑی پتلی ہوئی، آپ کمرے میں جائیے، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ ایمان نے کہا، کیوں، میرے یہاں کھڑا رہنے سے کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے کہا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے الجھن ہو رہی، کوئی کام نہیں ہو رہا ٹھیک سے مجھ سے۔ وہ بولی، عادت ڈالو، میں جب گھر میں ہوا کروں گا ہر پل تمہیں یوں ہی پیار سے دیکھتا رہوں گا، پیار سے دیکھا کروں گا۔ مراد نے اس کے آگے کی لٹ کر چھوتے ہوئے کہا، چائے تیار ہو گئی تھی۔ وہ دونوں وہاں لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ شامل نے چائے نکالی ہے، اسی لڑکی جس سے اس کا پیٹ چلا تھا۔ مراد نے چائے پیتے ہوئے بتایا تو ایمان ایک پل کو ساکن ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ مراد کے دل کو کچھ اسے اداس دیکھا۔ کچھ نے اب میرا اس سے کیا واسطہ، جو کرتا پھر میرا تو کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوں چپ کیسے ہو گیا۔ ایمان نے کہا، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ اسے قتل کر دیتا، لیکن میں جانتا ہوں مجھے نہیں مار سکتا، اگر مارنا چاہے تب بھی نہیں مار سکتا۔ میں اس کا چچا زاد ہوں، بچپن سے اس کا دوست ہوں اور اس کے گھر کا ایک فرد ہوں۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایسے انسان کو قتل کرنا۔ سب سے بڑی بات اسے مجھ سے محبت ہے، ویسے ہی محبت جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے ہوتی ہے، اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اسی محبت کی وجہ سے وہ چپ بیٹھ گیا۔ 25 سال کی دوستی ہے ہماری، کوئی مذاق نہیں۔ تم سے نکاح کرتے وقت مجھے اطمینان تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مراد نے کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہر کسی سے لڑتا تھا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی، مگر میں نے کبھی اسے آپ سے لڑتے نہیں دیکھا۔ ایمان نے کہا، کچھ عرصہ گزر جانے تو وہ سب بھول جائے گا۔ مراد نے کہا، نور پلیز دروازہ کھولو۔ آدھی رات کو شامل نور کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا ہلکی آواز میں تاکہ کوئی سن لے۔ جاؤ عمر، اپنی ماں کے پاس، سارا دن مجھ پر غصہ کیا اور اب رات کو آگے ہو میرے پاس۔ نور نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اسے آنکھیں دکھائی، تم نے بھی تو غلط کیا، میری ماں کو مارا تم نے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، پھر بھی میں نے صبر کیا۔ شامل بولا، پہلے تمہاری ماں نے مجھے مارا، میرے بال کھینچے، مجھے گالیاں دی،
نور نے کہا بڑے تو مارتے ہیں لیکن بچے بڑوں کو نہیں مارتے۔ شامر بولا اگر انہوں نے مجھ سے کام ہی کمانا تھا تو یہ بات پیار محبت کے ساتھ کہتے تو شاید میں بھی کام کر لیتی، لیکن انہوں نے تو آتے ہی میرے بال کھینچے۔ نور نے بتایا وہ نہیں جھکتی تم ہی جھک جاؤ، ایسے تو گھر نہیں چلے گا۔ شامر نے کہا اپنی ماں کو سمجھانے کے بجائے مجھے سمجھا رہی ہو۔ نور نے کہا وہ میری ماں ہے اور ایمان تو چپ چاپ سارا الزام۔ شامر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ایمان کا نام سنتے ہی نور نے دباتا اس کے منہ پر دے مارا اور کنڈے لگاتے مجبوراً شامر کو دوسرے کمرے میں رات گزارنی پڑی۔ ایک صابرین عورت کی زندگی جنت بنا دیتی ہے لیکن اس کی قدر اس کے جانے کے بعد ہی آتی ہے۔ شامر نے چارپائی پر لیٹتے ہوئے خود سے کہا اور سو گیا۔ شام کو مراد اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر آیا تو ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیک اور پھول، ہماری نئی زندگی کی شروعات پر ہم کیک کاٹیں اور گھر سجائیں گے۔ مراد نے کہا لیکن یہ سب تو شادی کی سالگرہ پر کیا جاتا ہے۔ ایمان نے شاہ پر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا ضروری نہیں کہ ہر قدم پر یہ سب کچھ کیا جائے، آغاز میں بھی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں۔ مراد نے کہا پھولوں کا شاور اٹھا کر لاؤنج کو سجانے لگا۔ اس نے میز پر پھول رکھے اور بیچ میں کیک رکھا، بتیاں بجھا کر موم بتیاں روشن۔ کتنا رومانٹک شوہر ملا ہے، تمہیں اتنا رومانٹک ماحول بنا ہے لیکن تمہارا منہ ویسے ہی لٹکا ہوا۔ لڑکی تھوڑی مسکراہٹ تو لاؤ اپنے چہرے پر۔ مراد نے کہا تو ایمان مسکرائی۔ دونوں نے مل کر کیک پر لگی موم بتیاں پھونک مار کے بجھائی اور کاٹا۔ مراد نے کیک کا ایک سلائس کاٹا اور ایمان کو کھلانے لگا۔ میں نے تو تمہیں کھلایا، اب مجھے کون کھلائے گا؟ مراد نے کہا تو ایمان سلائس کاٹ کر اسے کھلایا۔ اب سب کچھ تمہیں بتانا اور سکھانا پڑے گا کیا؟ مراد نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مطلب ایمان نے پوچھا اب تمہیں میک اپ بھی میں کرواؤں، چوڑیاں اور جھمکے بھی میں پہناؤں؟ مجھے سجی سنوری بیوی بہت اچھی لگتی ہے۔ مراد نے کہا مراد اس سے میک اپ باکس اور آرٹیفیشل جویلری بھی لایا تھا۔ ایمان کو اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ فوراً کمرے میں گئی، نیا لباس پہنا جو مراد اس کے لیے لایا تھا، جھمکے چوڑیاں پہنی اور میک اپ کیا۔ سی گرے رنگ کا ایک برانڈڈ سوٹ تھا اور اس پر بہت جچا تھا، وہ سادگی میں بھی اتنی خوبصورت لگتی تھی۔ آج تو اس کے حسن کو چار چاند لگے تھے۔ وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو مراد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ کیا کوئی اتنا حسین بھی لگ سکتا ہے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص ہوں۔ مراد نے اپنی گرفت اس پر مضبوط کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ سال بعد میرا بیٹا تو رول گیا، قسمت خراب نکلی اس کی۔ جب سے یہ دان میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے تب سے خوشیاں ہی چلی گئی ہیں۔ 3 سال ہو گئے ابھی تک کو کھڑی نہیں ہوئی۔ اس لڑکی کی سادگی نے افسوس سے کہا سنا ہے ایمان اور مراد کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا۔ مراد نے جو گھر اپنے لیے گاؤں میں بنایا ہمارے گھر کے پاس، اب وہ لوگ وہاں رہنے آ رہے ہیں، سکینہ نے بتایا۔ ان 3 سال میں مراد نے پلٹ کر چکر ہی نہیں لگایا گاؤں کا۔ سعادہ بولی مگر اب وہ آ رہا ہے، ایمان کو لے کر اپنا گھر الگ بنایا جو ہے اس نے۔ سکینہ نے کہا ہاں تو دیوار کے ساتھ ہی دیوار ہے، کون سا میل دور گھر ہے اس کا، اور کوئی شیش محل نہیں بنایا، 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر ہی تو ہے۔ سعادہ نے کہا ضمیر بتا رہا تھا ان کا شہر والا فلیٹ بہت اچھا۔ سکینہ نے بتایا تمہارا بیٹا بھی 1 مہینے سے پرائے گھر میں رہا ہے، اسے کہو کہ واپس آئے۔ سعادہ نے جل کر کہا پرائے گھر تو نہیں، اس کے شہزاد کا گھر ہے، جتنا چاہے رہ لے۔ سکینہ جل کے ویسے سعادہ میں ایک بات سوچ رہی تھی، تم جو نور کو بانجھ کہتے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا بیٹا ہی بانجھ ہے؟ دیکھو ایمان تو پہلے سال ہی حامل سے ہو گئے تھے مراد سے نکاح کے بعد، اور شامر کے 2 سال اور شامر کے ساتھ وہ سال ہی، لیکن سکینہ کے بعد مکمل نہیں ہوئی تھی۔ سعادہ نے اسے ٹوکا تیرے منہ میں حق نحوست والی باتیں نہ کر، خبردار جو میرے بیٹے کے بارے میں آئندہ ایسا کچھ بولا۔ سعادہ نے کہا کمرے میں مجھے شامر ان کی باتیں سن رہا تھا اور اداس بیٹھا تھا، سکینہ کی باتوں سے متفق تھا۔ مجھے ایمان کی بددعا لگی، میں جب تک اس سے معافی نہیں مانگوں گا تب تک مجھے اولاد نہیں ہوگی۔ شامر نے دل میں کہا اس دن جو مراد گاؤں سے نکلا تو آج پورے 3 سال بعد گاؤں آ رہا تھا، آنے کو تو وہ پہلی بھی آ سکتا تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ شامر صحیح ہو جائے۔ وہ شامر کو سنبھلنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ ان 3 سالوں میں مراد نے بہت ترقی کی تھی، اپنی گاڑی بھی اس نے لے لی تھی۔ ایمان اس کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوتی۔ شام کا پہر تھا، گاڑی سے اتر کر مراد نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی، گاؤں کی سوندھی خوشبو اپنے روح میں اتاری جس کے لیے وہ 3 سال سے سڑ رہا تھا۔ اس کے نئے گھر میں عافیہ اور صفیہ دونوں اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ ان 3 سال میں ان دونوں کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ عافیہ تو ضمیر کے ساتھ اسی گھر میں تھی، البتہ صفیہ اپنے ماموں کے گھر گئی تھی اور آج خاص مراد کے آنے کا سن کر اس کے استقبال کے لیے آئی تھی۔ بھائی وہ دونوں اسے دیکھا اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ مراد نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور شہر سے ہر مہینے ان کے لیے تحفے تحائف بھیجتا رہتا تھا۔
ان کا جیب خرچ بھی بہتر تھا۔ مراد کبھی بھی انہیں نہیں بولا تھا۔ پھر ان دونوں نے ایمان کے ہاتھ میں بچہ دیکھا تو فوراً اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ایمان سے لے کر ارے بھائی یہ تو بالکل آپ کے جیسا ہے، صفیہ بولی۔ اندر آ گئی، میں نے چائے بنائی ہے آپ کے لیے، ابھی لے کر آتی ہوں۔ عافیہ بھاگ کے اپنے کمرے گئے اور چائے کی کتیلی اٹھا لائے۔ چائے کے بعد وہ کھانا بھی لے، کیونکہ گاؤں میں کھانا جلدی کھایا جاتا تھا۔ کھانا بھی رہیں دو، ہمیں بھوک نہیں۔ مراد نے کہا بھائی کیا اب آپ لوگ ہمیشہ گاؤں میں رہیں گے؟ عافیہ نے پوچھا نہیں، بس چکر لگاتے رہیں گے، ابھی 15 دن کی چھٹی لے کر آئے ہوں آفس سے۔ مراد نے کہا تھوڑی دیر بعد سکینہ اور صادق احمد بھی ملنے آئے، ان سے ضمیر تو ان کے ساتھ یا تھا شہر سے۔ پھر سائدہ بھی آگئی۔ کیسی ہو ایمان؟ سائدہ نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہو گئی اور پھٹی پڑی آنکھوں سے سائدہ کو دیکھنے لگی۔ مراد بھی حیران ہوا۔ ایسے مت کرو میری طرف، اب اتنی بھی بری نہیں ہوں، میں ایک ماں کا دل رکھتی ہوں۔ مراد کو تو شامل کے جیسے ہی پالا ہے میں نے بچپن سے، سائدہ کہتی ہوں، مسکرانے لگی اور چائے پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بیٹا بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، نام کیا ہے؟ سکینہ نے پوچھا۔ حماد نام ہے، ایمان بولی۔ مراد حماد، واہ میچنگ نام۔ صفیہ نے کہا نام تو ان کو بیٹے کا معلوم تھا، لیکن پھر بھی پوچھ رہے تھے ایسے جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ مراد کا رابطہ اپنی بہنوں سے فون پر رہتا تھا۔ کہ تم لوگوں اپنے گاؤں واپس آ گئے، میں تو ڈر ہی گئی تھی اب تم کبھی نہیں آؤ گے۔ سکینہ نے کہا ایسی بات نہیں چچی، یہ میرا آبائی گاؤں ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب تو میں نے اپنا گھر بھی بنا لیا، جب چاہے یہاں آ سکتے ہیں ہم لوگ۔ مراد نے کہا ان 3 سالوں میں تم نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ مراد میں تمہارا سگا باپ نہیں تھا چچا، تسلی صادق احمد نے گلا کیا۔ ایسی بات نہیں چچو، میں بس سب کو وقت دینا چاہتا تھا، جو حادثہ ہوا اسے سمجھنے کے لیے تاکہ سب بھولے۔ مراد نے کہا سب کو ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی ہوئی بہت اچھا لگ رہا تھا، کافی عرصے سے بورنگ تھی جو اب ختم ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا گزرا وقت سب بھول بھال گئے ہیں۔ وہ لوگ خوش گپوں میں مصروف ہو گئے۔ اچانک کے سامنے شامل آتا دکھائی دیا، سب کو ایک دم سام سم گیا، یہ سوچ کر کہ شامل کا کیا رد عمل ہوگا اب۔ شامل مراد کے سامنے آ کر کھڑا ہو، مراد اسے دیکھ کر اٹھا۔ شامل نے آگے بڑھ کر مراد کو گلے سے لگا لیا اور اس کے آنسو جھلک پڑے۔ کافی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے، جیسے بچپن کا کوئی ساتھی بچھڑ کر ملا ہو پھر الگ ہوئے۔ ایمان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے؟ شامل نے پوچھا۔ ٹھیک، تو کیسا ہے؟ مراد نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ اور شامل نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیکھ لیا ایمان ہم دونوں کا پیار، اور تم ڈر رہے تھے کہ یہ مجھے مار دے گا، یہ سالہ تو میرے بغیر مر ہی جائے گا۔ 3 سالوں میں یہ اب حالت ہو گئی اس کی۔ مراد نے فاتحانہ انداز میں ایمان سے کہا۔ ایمان مسکرا دی۔ شامل ایمان کے بعد اس کے قدموں میں بیٹھ چکا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے انداز میں جوڑے تو سب حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ مجھے معاف کر دو ایمان، تم پر مظالم کی سزا مجھے حالی جولی کی صورت میں ملی ہے، اب تک اولاد سے محروم۔ شامل نے کہا میں نے معاف کیا، ایمان نے ایسا کہا تو مراد نے مسکرا کر ایمان کو دکھا۔ اس سے یہی امید تھی، اسے بے شک معاف کرنے والا عظیم ہوتا ہے۔ شامل بھائی، نور بھابھی الٹیاں کر رہی ہے، شامل کا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور اسے بتایا۔ الٹیاں کرنے کی وجہ وہاں پر موجود سب نفوس سمجھ گئے تھے۔ شامل اور سائدہ کو معافی مل گئی تھی، مگر اتنی جلدی ملے گی شامل کو اندازہ نہیں تھا۔